پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے اس کرنٹ ٹینیور میں، اس حکومت میں؟ اچھا دیکھیے، کسی بھی وزیر اعظم کو جانچنے کے اس کو جج کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ رائٹ، پیمانے ہوتے بتائیے ہیں، جس میں کیسے؟ سب سے اہم جو ہے وہ معاشی ہوتا ہے. بیکاز ہمارا تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس عوام کا وہ معیشت ہے. مطلب ٹرو. تو اب اگر ہم معاشی انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو اچھا میں 2022 سے چلے نہیں شروع کرتا جب پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل دھانے پہ تھا. اس وقت تو بہت ہی برے حالات تھے، لیکن اس وقت صرف میں 2-3 آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ انفلیشن 43% تک چلی گئی تھی. رائٹ. اور بہت ہی سب چیزیں جو تھیں وہ ڈیزاسٹرس تھیں. اس وقت انفلیشن جو ہے وہ 5.6% پہ ہے. اب 43% سے 5.6% پہ لانا ہیوج یہ کوئی چھوٹا ڈفرنس. کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ہیوج خون ڈفرنس. اور پسینہ. دل جلانا پڑتا ہے اس کے لیے. اچھا ایک تو یہ مطلب ہو گیا. اچھا اس کے بعد فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں آپ، وہ اس وقت 2700 بلین پلس ہیں پاکستان کے US ڈالرز میں. آپ جی ڈی پی دیکھ لیں، وہ اس کا گروتھ ریٹ بہت اچھا، وہ 4% کو ٹچ کر رہا ہے. اچھا آپ جی ڈی پی اٹسیلف دیکھ لیں، وہ 350 بلین پہ تقریباً ہوتی تھی، اس وقت وہ 450 بلین پہ جا چکی ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جنوری ٹو سپتمبر 24 کے مقابلے میں جنوری ٹو سپتمبر 25 میں 53% گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے. تو اتنی مہنگی گاڑیاں مطلب کروڑ روپے، 1.25 کروڑ روپے، 1.5 کروڑ روپے کے، اور اس کے باوجود ان کی سیل بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے تو بڑھ رہی ہے نا. اب آپ نئی کمپنیز ذرا دیکھیں جو کھلی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. مطلب جو آپ اس وقت میرے پاس فگر نہیں ہے، لیکن وہ اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اگر آپ جانچیں ذرا دیکھیں جا کے تو بہت ساری نئی کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہیں، تو وہ کام کرنے کے لیے ہوئی ہیں ظاہر ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ ویسے روڈوں پہ دیکھ لیں، آپ ایک چینل مطلب ایک ویسے آپ دیکھ لیں تو آپ کو کھانے پینے کی جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گے، ہوٹلز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. اور مطلب بزنسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں. صرف ایک شعبہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. اور جو میں تھوڑی سی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں دے دوں، وہ وہ تو سننے پراپرٹی کے کا بعد ہے. پتہ چلے وہ گی. پراپرٹی کا ہے اور پراپرٹی کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پراپرٹی ایک نان پروڈکٹیو چیز ہے. وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو پڑا ہوا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے اور اس میں لوگ پیسہ لگائی جا رہے ہیں. تو اگر وہ اسی میں پیسہ لگاتے رہیں گے، وہ کسی ہوٹل میں نہیں لگائیں گے، کسی ٹرانسپورٹ میں نہیں لگائیں گے، تو سائیکل پھر کس طرح چلے گا اکانومی کا؟ وہ سائیکل تو منجمد ہو گیا نا. تو پراپرٹی جو ہے وہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے ملک کی ترقی جانچی جائے. تو وہ ایک شعبہ ڈاؤن ہوا ہے جو کہ بالکل اچھا صحیح طریقے سے ڈاؤن ہوا ہے، اور باقی تمام انڈیکیٹرز آپ کو اچھے ہیں. لگتا ہے ہونا چاہیے تھا ڈاؤن؟ جی بالکل ہونا چاہیے تھا. دیکھیں عام آدمی کس طرح گھر بنائے؟ اگر وہ بیچارہ مطلب بہت سارے کروڑ اگر نہیں جمع کر سکتا تو وہ اپنے گھر تک نہیں بنا سکتا تھا. تو یہ تو زیادتی ہے نا. جو کہ پہلے مطلب جو ہے 1 کروڑ روپیہ ہوتا تھا تو آپ اچھا خاصا گھر بنا لیتے تھے آج سے 20 سال پہلے. تو 20 سال پہلے ٹھیک ہے ڈالر جو ہے وہ 60-70 کا تھا، لیکن مطلب اگر آپ اس حساب سے بھی دیکھیں تو مطلب وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں رہ گیا جس میں جو پراپرٹی اتنا اسکائی راکٹ کر گئی تھی. اچھا ایک تو اکنامک انڈیکیٹر ہو گیا. دوسرا آپ ڈپلومیٹک مطلب انڈیکیٹر لے لیں شہباز شریف کا. تو خان صاحب کے دور میں مطلب سعودی عرب ہم سے ناراض تھا، چائنا کو سی پیک بند کر کے ہم نے ناراض کر دیا تھا. قطر، کویت، یہ وہ سارے جو ہیں یہ ان کے ساتھ بھی مختلف مطلب عوامل تھے اور مطلب سب کچھ تھا. تو اب آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی پاکستان کہاں کھڑا ہے. مطلب وہ صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ بار بار ذکر کرتے ہیں. ابھی کل ہی انہوں نے شرم الشیخ میں باقاعدہ رائٹ. مطلب شہباز شریف کا نام بلا کے انہیں اسٹیج پہ مطلب اپنی جگہ تقریر کرنے کے لیے ٹرو. بلایا، اور وہ بہت ان کو بلا چکے ہیں اور ان کو ٹائم دے چکے ہیں. 1.5 گھنٹہ وہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں بہت ساری انویسٹمنٹ کا. تو سعودی عرب بہت اعلان کر چکا ہے. تو قطر، کویت وغیرہ جو ہے، اور اس جنگ کے بعد جو ہے وہ تو آپ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں تو ایک بہت پاکستان کی گریس میں اضافہ ہوا ہے. تو اگر آپ کسی ایک نیوٹرل آئی سے دیکھیں تو پاکستان اس وقت بہت آگے جا رہا ہے. اور چونکہ پریمر اس وقت شہباز شریف ہیں تو ہمیں ان کا اس کا کریڈٹ انہیں دینا پڑے گا. درست. چلے دیکھتے ہیں کہ مزید پاکستان کے حالات جس طرح سے ابھی پازیٹیو نوٹ پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور مزید کس طرح سے چینجز آتی ہیں لیکن پازیٹیو لیول پر ہی، اور پاکستان میں کس طرح سے خوشحالی آتی ہے ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف سوشیو اکنامک اسٹیٹس جو ہے پاکستان کا کتنا اور فلورش کرتا ہے. ول سی. ابھی تو اٹس اے لانگ رن، وی ہیو ٹو جی جی کیپ آن لوکنگ اہیڈ. اینی ویز پاکستان کے اگر انٹرنیشنل اسکیل پر دوسرے ممالک کے ساتھ حالات کس طرح کے ان پر بات کریں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ USA کس طرح سے پاکستان کی ہر دفعہ تعریف کرتا ہے. انڈیا کے حالات سب کے سامنے ہیں جنگ کے بعد. افغانستان کے حوالے سے بتائیے کہ پاکستان پر افغانستان کا جو حملہ ہے
اور یہ جو اب پاکستان افغانستان کے درمیان اب ایک نیا کلیش شروع ہو گیا، جبکہ پاکستان تو ایز اے بیک بون، ایز اے سپورٹ افغانستان کے لیے ہمیشہ سے رہا، ثابت رہا، تو کیا اس پروپیگنڈا کو آپ دیکھتے ہیں اچھا دیکھیے وہ تو انوالونگ انڈیا ایز جی جی ویل؟ وہ ناظرین کو یہ تو سب معلوم ہی ہوگا کہ 47 میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی جو واحد کسی ملک نے مخالفت کی تھی وہ افغانستان تھا، اور اس کے بعد اس کے بہت سارے ملیشیاز اور قبائل جو ہیں وہ مختلف ادوار میں پاکستان پر حملہ آور ہوتے رہے، اور یہ مطلب ہمارا جو پہلے جو سرحد صوبہ ہوتا تھا اور ابھی پختونخوا صوبہ ہے اس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے، اور اس وجہ سے بیسیکلی ان کے جو ہے نا یہ پرابلم رہتے تھے۔ پاکستان اپنے اعلیٰ ظرفی اور دریا دلی کی وجہ سے ہمیشہ ان کے عطاب کا ہی شکار رہا ہے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جو ہوا ہے، اچھا اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اس وقت افغان گورنمنٹ ہے وہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے، اور وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، کوئی اتنے عاقل بالغ لوگ بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہوڈونگ کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی ملک انہیں کوئی تھوڑا سا کوئی ذرا کوئی پیسے کا لالچ دے دے کہ ہم تمہارے ملک میں اتنی انویسٹمنٹ کریں گے، ہم یہ بنا دیں گے، ہم روڈ بنا دیں گے، ہم ریل بنا دیں گے، ہم تو تمہیں ویسے بھی تمہارے جو ہے نا زر مبادلہ کے ذخائر میں کروڑ ڈالر کر دیں گے، تو وہ جو انڈیا نے یہ کام جو ہے نا بڑی چابک دستی سے کیا، اور وہ فوراً اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ مطلب انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا احسان فراموشی کرتے ہوئے کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور دشمن کو چھوڑیں وہ ایک نان مسلم ملک ہے، اور انہوں نے تو بامیان میں پچھلے دور میں اپنے جو ہے وہ مجسمے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیے تھے کہ یہ بت پرستی ہے، تو جو بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے دنیا میں، آپ اس کی طرف چلے گئے، کیسی عجیب سی بات ہے۔ اچھا وہاں چلے گئے تو وہاں یہ ابھی جب گئے ہوئے تھے متقی ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، تو وہاں ایک بڑے باوثوق ذریعے سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے ان کو شہ دی تھی کہ تم ان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے نا اس کو ہاٹ کر دو، اور وہ اس کو سہار نہیں سکیں گے، اور وہ اپنی ساری ایفرٹ ادھر لگائیں گے، اور وہ جب ادھر ایفرٹ لگا دیں گے تو ادھر پیچھے سے ہم اٹیک کر دیں گے، اور ہم یہ پاکستان کا جو ہے نا کانٹا یہ نکال دیں گے۔ اب یہ ایک مکروہ سازش تھی جو انہوں نے تیار کی، اور اس کے زیر اثر، اس کے پیش نظر انہوں نے یہ حالیہ اٹیک کیا تھا، اور اب آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے ناظرین کو کہ اس رات ان کے کئی جو طیارے ہیں وہ فضا میں بھی بلند ہوئے تھے انڈیا کے، لیکن پاکستان ایئر فورس خیر چاق و چوبند تھی، تو وہ بھی جیسی فضا میں آئے رڈارس پہ تو واپس چلے گئے خیر، تو وہ اسی طاق میں تھے کہ یہ تھوڑا سا ذرا اندر جائیں گے، وہ یہاں سے ایڈیشنل ٹروپس جائیں گے، ان کی ذرا نگاہ ہٹے گی ذرا ایسٹرن بارڈر سے، تو ہم اس میں سے انگریز کر جائیں گے، تو یہ ایک بڑی سازش کا حصہ تھے، لیکن وہ تو خیر پاکستانی فوج نے انہیں مطلب ایسا جواب دیا کہ وہ نسلوں تک یاد رکھیں گے، اور وہ ان کی سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن یہ افغانستان جو ہے آپ شاید میرے خیال میں موقع ہے کہ یہ افغان جو ہیں یہ تو 42% ہیں جو پشتون ہیں، باقی تو تاجک ہیں، باقی تو اور ہزارہ ہیں، ازبک ہیں، تو یہ واخان کی پٹی جو ہے جو تاجکستان کے ساتھ بھی جس کا بارڈر لگتا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو اس میں تو کوئی پشتون نہیں ہے، اس میں تو وہی سارے ہزارہ اور تاجک اور وہ ہیں، اور وہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں پشتونوں کو، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ ان کی حمایت حاصل کر کے تو واخان کی پٹی جو ہے نا وہ ان کے قبضے سے آزاد کرا لیں، تو اس کا اسٹریٹجک اثر بہت پڑے گا، مطلب چائنا اور تاجکستان جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، تو اور ان کو اب نہ سبق سکھانا ضروری ہو گیا۔